وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بجٹ کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی اور ان کے حلقوں کی طرف سے پیش کردہ مثبت تنقید کو بھی ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جناب اسپیکر، کچھ معزز ممبران کو بعض تبدیلیوں پر تحفظات ہے جو فائنانس بل 2023-24 میں سپر ٹیکس کے حوالے سے تجویز کی گئی ہیں۔ بینکوں سے رقم نکالنے پر یعنی کیش نکالنے پر، نقد رقم نکالنے پر نان فائلر ان پر جو 0.6% ٹیکس کے بارے میں بھی چند رائے سامنے آئیں۔ جناب اسپیکر، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپر ٹیکس گزشتہ سال متعارف کروایا گیا تھا، ہم نے اسے مزید پروگریسو بنایا ہے۔ 10% سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کر دیا ہے۔ اسی طرح ٹیکس کی شرح کو بھی مزید پروگریسو کیا ہے، جو کہ 1%، 2، 3، 4، پہلے تو اسٹیٹ اس کے بعد 10 تھا، اب اس کے بعد 6، 8 اور 10، تاکہ پروگریسو کو ایک جو کینن آف ٹیکسیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکس ریونیو کی اضافے کی شدید ضرورت ہے اور سپر ٹیکس صرف زیادہ آمدنی والے افراد پر لگایا جاتا ہے اور جو یہ ٹیکس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں صرف ان پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی تھریش ہولڈ سے اوپر جن کی سالانہ انکم ہے۔ اس لیے حکومت اسے برقرار رکھ رہی ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ۔ پہلے تھا کہ 1، 2، 3، 4 اور ایک سیکٹرز سلیکٹ کیے گئے تھے خصوصاً، اور ان کے اوپر اسٹیٹ 10% تھا، وہ تفریق ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا گیا ہے اور سلیبز کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہ پروگریسو سلیبز ہوں۔ جناب اسپیکر، نان فائلرز کے کیش نکالنے پر 0.6% ٹیکس کی شرح کے معاملے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا سارا بوجھ عملاً چند ملین ٹیکس دہندگان برداشت کرتے ہیں، اس لیے وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس ملک کے تمام شہری جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں وہ اپنا واجب الادا ٹیکس ادا کرے تاکہ اس ذمہ داری کو مل کر نبھایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، بعض معزز ممبران نے بونس شیئر پر ٹیکس لگانے کے اقدام کو بھی یعنی اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کیش کی شکل میں یا بونس شیئرز کی شکل میں جاری کرتی ہیں۔ جیسے شیئر ہولڈرز اسٹاک ایکسچینج میں اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں اور نقد رقم وصول کر سکتے ہیں، پہلی صورت میں شیئر ہولڈر موصول ہونے والے نقد کیش پر جو منافع کے طور پر ملتا ہے 15% ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں جب بونس شیئر کی صورت میں جب کچھ ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا۔ اس قدم کے ذریعے ہم نے کیش ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر دونوں پر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے بونس شیئر کے لیے کم یعنی شرح رکھی ہے، ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے، لیکن بونس شیئر کے لیے ہم نے اس کی شرح 10% تجویز کی گئی ہے، جو کہ اس معزز جو ایوان ہے جب بجٹ پاس ہوگا تو وہ اسٹیٹ میں لاگو ہو جائے گی۔ یہ آبویسلی یہ ٹیکس جو ہے بونس کے اوپر یہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی، یہ شیئر ہولڈرز ادا کرتے ہیں جن کو یہ بونس شیئر ملیں گے۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ شاید یہ کمپنی ادا کرے گی، یہ ڈیویڈنڈ جس کو کیش ملے گا اس کا کیش کاٹا جاتا ہے ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ اور وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، FBR میں جمع کرواتے ہیں۔ بونس شیئر جو ہے اس کی 10% جو ہے اس کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ، اس کے اوپر 10% ان کو جمع کروانا پڑے گا، چاہے وہ شیئر بیچ لیں، ادروائز چاہے وہ جمع کروا دیں، ان کی آپشن ہے۔ یہ اسکیم پہلے بھی نافذ العمل تھی۔ جناب اسپیکر، اب میں ان اہم ترامیم پر روشنی ڈالوں گا جنہیں ہم نے مختلف فورمز کی سفارشات کی بنیاد پر فائنانس بل میں شامل کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں نئے متعارف کرائے گئے 99D سیکشن پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا، جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے، اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔
اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر وفاقی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس پہ نہیں آئیں گے۔ تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں، ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا۔ اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر، یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے۔ کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے، یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں۔ اناملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے، اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا۔ یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد، ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے، اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو پھر ٹائم، اس کو پیریڈ کم کر، تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دی ہے، اور یہ فسکل ایئر 2021 یعنی جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا۔ تو یہ ہم نے اس میں امپرومنٹ کر دی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا، ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینکس جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں، حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین۔ تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے، اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو وچ ہنٹنگ ہے، یہ قانون بہت ملکوں میں اویلیبل ہے۔ بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے، یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا۔ جناب اسپیکر، توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی، اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں، انہوں نے، میں اس بریفنگ میں موجود تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں، تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو ایکچولی یہ ریونیو کا لین نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا، اور یہ بات نہیں ہے، یہ ریونیو کا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے، اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو، وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور، تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے، اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے۔ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی، اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے
اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں جی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف، حکومت کی طرف سے۔ ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی